اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم انسانیت میں عورتوں کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ تقریباً تمام ہی مذاہب میں کوئی نہ کوئی ایسی خاتون شخصیت ابھر کے آئی ہے جس نے اپنی زندگی کے دوران ایک تاریخ مرتب کی ہے۔ اگر ہم دنیاوی نقطۂ نظر سے اس بات پر غور کریں تو جو کردار ہمارے سامنے خواتین کے ہیں یا جنہیں ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، وہ ایسا کردار نہیں ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو کو مطمئن کر سکے، مگر اسی تاریخ میں کچھ ایسے کردار اور کچھ ایسی سیرتیں، کچھ ایسی زندگیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے ہر پہلو کو جلا بخشی ہے۔ اپنے بہترین کردار اور اپنی بہترین سیرت سے انہوں نے شعبہ زندگی کو رونق بخشی ہے، اور ان کرداروں میں خود عالم اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسے کردار ہیں کہ جن کا ذکر خود قرآن مجید نے کیا ہے۔ جناب آسیہ کا ذکر ہے، جناب مریم کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہترین سیرت اور بہترین کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرتی رہی ہیں، لیکن ان تمام کرداروں میں یا ان تمام سیرتوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلو تشنا رہا ہے۔ دو ایسی سیرتیں تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں فوراً اسلامی تاریخ آ گیا، اس لیے کہ اب اتنا وقت نہیں رہتا ہے کہ ہم مختلف مذاہب کے خواتین یا خود ہمارے ہاں جن خواتین کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے ان کا تفصیلی جائزہ لیں۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام جو ہے زینبیہ چینل پر، وہ ایک مخصوص شخصیت سے متعلق ہے، لہٰذا تمہیداً آپ کی خدمت میں چند جملے اس صنف سے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو کردار ہمیں اسلام کی تاریخ میں ایسے ملے کہ جن کا بدل اب تک نہیں پیدا ہو سکا ہے۔ پہلی عظیم شخصیت کا نام حضرت فاطمہ زہرا بنت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا عظیم کردار معصومہ عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لخت جگر
نور نظر ان کی صاحبزادی جناب زینب بنت حضرت امیر المومنین کا ہے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ دونوں سیرتیں جو اسلام میں بہت ہی بلند ہیں، ایک ہے ماں کی سیرت اور دوسری ہے بیٹی کی سیرت۔ ظاہر ہے کہ ماں معصومہ ہیں، بنت نبی ہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا تھا اسلام کی خدمت کے لیے۔ جب آپ کے سامنے معصومہ کونین کا ذکر ہوا ہوگا، اس وقت آپ نے ان کی بہترین سیرت کے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ جو سننے کے بعد عقل انسانی دنگ ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں جو دوسرا ذکر آتا ہے وہ جناب زینب بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بہترین اور اعلیٰ سیرت، جس نے دین کی حفاظت کے لیے بہترین مثال پیش کی ہے۔ مختصراً تعارف آپ کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں، چونکہ ولادت کی تاریخ ہے جناب زینب کی، اور یہ بھی یوں تو تاریخوں میں 2 تاریخیں ہیں ولادت کی، لیکن یہ جو ماہ مبارک شعبان ہے، چونکہ ایک مہینہ بھی مبارک مہینہ رجب کا گزر چکا ہے، اور 13 رجب کی تاریخ ایک اہم تاریخ ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی، اور اس کے بعد ماہ مبارک شعبان آ گیا، اور یہ مہینہ بھی برکتوں سے لبریز مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ائمہ معصومین علیہ السلام سب سے عظیم جو 2 اور تاریخیں ہیں، بلکہ 3 تاریخیں ہیں ایسی کہ جو بہت ہی عظمت کی مالک تاریخیں ہیں، یعنی 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، پھر 4 شعبان سرکار وفا لخت جگر حضرت ام البنین حضرت عباس علمدار کی ولادت کی تاریخ، اور اس کے بعد پھر 15 شعبان۔ تو یہ مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اور یہ بہترین مہینہ ہے کہ آنے والے مہینے ماہ مبارک رمضان کے لیے اپنے کو تیار کر لینا۔ بہرحال مجھے اس وقت جو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا ہے وہ سیرت جناب زینب کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ زندگی کا جو زمانہ ہے، پہلے 5 سال جناب زینب کے جو گزرے ہیں وہ آغوش رسالت میں گزرے ہیں۔ جب 5 سال کی ہوئیں تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور ابھی 6 سال مکمل بھی نہیں ہوا تھا عمر کا کہ شفقت مادری سے محروم ہو گئی، یعنی 6 سال، یعنی عمر کے 6 سال میں
جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی۔ تو اب 6 سال کے بعد جو دور ملا ہے، یعنی ماں کی شہادت کے بعد، زمانہ تو یوں بھی نانا کی وفات کے بعد دیکھ لیا تھا کہ کیا حالات ہو رہے ہیں اور کس طرح سے مدینہ پیغمبر کے لوگ یعنی مسلمان اہل بیت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مادر گرامی کی وفات، شہادت، اور شہادت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، یعنی والد ماجد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت، اور شہادت سے پہلے جن واقعات اور جن حالات کا سامنا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا ہے، وہ واقعات اور وہ حالات بھی جناب زینب کے سامنے ہی تھے۔ اور پھر اس کے بعد شہادت حضرت امیر المومنین جن حالات سے گزرے ہیں، اور جس طرح سے امام حسن علیہ السلام کا دور، اور پھر ان کی شہادت، جو واقعات پیش آئے، شہادت کے بعد دفن کا مسئلہ، اور اپنے بڑے بھائی کی شہادت کے بعد اس وقت سے لے کر واقع کربلا تک جن حالات کو جناب زینب نے دیکھا، یا جن حالات سے گزری، یا جن حالات کا مقابلہ کیا، یہ سب ایسے حالات تھے کہ جن کا ایک امپیکٹ، جن کا ایک اثر عام طور سے انسانی زندگی میں پڑتا ہے، اور خاص طور پر، خصوصی طور پر خاتون کے لیے یہ مراحل بہت سخت مراحل ہوتے ہیں۔ میں نے صرف اس لیے آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کی کہ اگر نفسیات نام کی کوئی شے انسان کی زندگی میں وجود میں ہے تو، اور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، نفسیات جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں ان حالات سے۔ اب آپ یہ دیکھیں، بہت سی ایسی مثالیں آج کی دنیا میں ملیں گی کہ جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو قابو سے باہر ہوں تو نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے آدمی کا، نفسیاتی طور پر بہت ہی مزمحل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دو واقعہ ہو جائے، 3 واقعات ہو جائیں تو ایک سپریشن فیل کرتا ہے، ڈپریشن فیل کرتا ہے، طبیعت میں ڈپریس ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ڈپریشن جو ہے یہ نروس بریک ڈاؤن پیدا کر دیتا ہے، اور انسان اپنے کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، حالات کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا ہے۔ اگر یہ فیکٹس آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں تو ان فیکٹس کے سامنے اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بعد واقع کربلا تک جو حالات جناب زینب نے دیکھے ہیں یا جن کا مقابلہ کیا ہے، شاید ہم اور آپ چونکہ واقعات کو سنتے رہتے ہیں تو اس نتیجے پر نہ پہنچ سکیں، مگر ایک سائیکیٹرسٹ سے پوچھئے، ماہر نفسیات سے پوچھئے جو ان واقعات سے واقف زیادہ نہ ہو، جن واقعات کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں،
اور اس سے پوچھئے کہ ان حالات کو ایک خاتون اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اسے فیس کر رہی ہے، اور ایسا نہیں کہ صاحب شعور آنے کے بعد اور پھر نہیں، بچپنے سے وہ یہ دیکھ رہی ہو گھر کے حالات کو، اور اسی میں پوری زندگی گزری، تو اس پر ان باتوں کا نفسیاتی اثر کیا ہوگا؟ وہ فوراً کہہ دے گا اس بات کو کہ اس کو ڈپریشن میں چلا جانا چاہیے، نفسیاتی طور پر نروس بریک ڈاؤن ہو جانا چاہیے اس پر۔ لیکن جب ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سائیکالوجی کے، نفسیات کے جتنے اصول ہیں وہ سب ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جتنی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی مزاج میں استقلال پیدا ہوتا جا رہا ہے، اتنی ہی قوت بڑھتی جا رہی ہے اس کے مقابلے کی۔ اور میں ابھی یہ صرف گفتگو نہیں کر رہا ہوں بلکہ دلیل میں واقعات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جیسے جیسے پریشانیاں بڑھتی گئیں ویسے ویسے جناب زینب کے ہاں ان کا استقلال بڑھتا گیا، کہیں سے بھی اضمحلال نہیں نظر آتا ہے، وہی قوت، وہی طاقت، سب کچھ بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جناب زینب کے سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں، چونکہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت عزیز رکھتے تھے، اور آپ نے زینب کیوں ہے، زین کے کیا معنی ہیں، غرائب ہے، اب کیوں ہے، اب باپ کو کہتے ہیں، زین کہتے ہیں زینت، جو باپ کی زینت ہو۔ اب میں ان باتوں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، چونکہ اتنا وقت بھی نہیں رہتا ہے کہ ان تفصیلات میں جایا جائے، اور آپ کتابوں میں ہے پڑھ لیجئے۔ میں ایک تجزیاتی تقریر آپ کے سامنے جناب زینب کی سیرت کی کرنا چاہتا ہوں، اور بہت مختصر وقت میں، زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ ایک خاتون، ایک بچی جو ان حالات میں پلتے پلتے، انہیں دیکھتے دیکھتے اس منزل پہ آ جاتی ہے کہ ایک معصوم کی مشورہ کار بن جاتی ہے۔ میں نے جملہ تو آپ کے حوالے کر دیا، اگر عصمت کی تعریف آپ کے سامنے ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ معصوم اور معصومہ کسے کہا جاتا ہے، تو یہ بات آپ کو کہ سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، جناب سید سجاد جنہیں علی ابن الحسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، معصوم ہے نا، صاحبان عصمت میں ہیں۔ جناب زینب ظاہر ہے معصومہ نہیں ہے، لیکن اب میرے لیے بڑی مشکل ہے کہ میں لفظ کہاں سے لے کے آؤں آپ کے سامنے رکھوں۔ معصومہ اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں معصوم اور معصومہ ہونے کے لیے کچھ الگ شرائط ہیں صاحبان عصمت کے لیے۔ ایسی شخصیتوں کے لیے
جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ محفوظ عن الخطا، یعنی جو منزل عصمت تک پہنچا دیتا ہے۔ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے یہ لفظیں استعمال کی جاتی ہیں، جملہ استعمال ہوتا ہے۔ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام وقت کے امام ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے دور میں زمانے میں وقت کے امام تھے۔ جناب زینب حضرت امام حسین علیہ السلام سے عمر میں چھوٹی ہیں، کم ہے، لیکن وہ دور کہ جس دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام یعنی امام حسن علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے مسند امامت پر قدم رکھا، ویسے اپنے وقت کے دونوں امام ہیں، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ امیر شام دنیا سے اٹھ گئے۔ ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے، جن کو انہوں نے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اپنے بعد، جس کا حق انہیں کچھ نہیں تھا، امیر معاویہ کو، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کر لیا۔ آپ کے سامنے یہ سارے واقعات ہیں، ہے یا نہیں؟ بیعت طلب کر لیے، اور اس کے بعد دارالامارہ میں گورنر نے انہیں بلایا بھی، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دینا تھا وہ دارالامارہ میں گورنر کو جواب دے کے چلے آئے مختصراً۔ اب اس کے بعد وہ اہم کردار جو جناب زینب کا ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام گھر میں سب سے بزرگ، بڑے بھائی کی شہادت ہو چکی ہے، بقیہ افراد جو ہیں خاندان کے، اب ان کے لیے میں کیا کہوں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی کو اپنا مشورہ کار نہیں بنایا، یعنی جو بھی مشورہ ہوا یا جو بھی گفتگو ہوئی وہ جناب زینب سے ہوئی۔ کون گفتگو کر رہا ہے؟ معصوم گفتگو کر رہا ہے، وقت کا امام گفتگو کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے؟ اپنی چھوٹی بہن سے کر رہا ہے، جو مشورے کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جناب زینب سے گفتگو کرنا، مشورہ کرنا، خود جناب زینب کی اہمیت و عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے جناب سید سجاد نے جو جملہ استعمال کیا ہے پھوپھی کے لیے، عالم غیر معلمہ، چنانچہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو خیر بات کہا، خدا حافظ کہا، اور اپنا سفر شروع کر دیا مکہ معظمہ کے بعد کی طرف۔
جب رخصت ہو رہے تھے مدینہ منورہ سے چلنے کی تیاری ہو رہی تھی، تو جو عائز و اقربا تھے وہ آئے اور اپنی فکر کے لحاظ سے، اپنی علمی حیثیت کے لحاظ سے مشورہ دینا شروع کر دیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام سب کو جواب دیتے رہے۔ انہی مشوروں میں ایک مشورہ یہ بھی آ گیا کہ اگر آپ اس بات پر مصر ہیں کہ آپ کو جانا ہی ہے تو آپ تنہا چلے جائیے، کیا ضرورت ہے خواتین کو لے کے جانا۔ اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مشورہ نہ دو میرے بھائی کو، زینب اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس گفتگو کا یا ان جملوں کو ایک الگ رخ سے دیکھیں کہ نہیں صاحب وہ تو بھائی بہن کا رشتہ تھا اور ایک ایموشنل بات تھی۔ ٹھیک ہے، اس حقیقت سے تو کوئی نہیں انکار کر سکتا، بھائی بہن کا رشتہ تھا، لیکن یہاں جو فیصلے ہو رہے تھے یا بھائی بہن کر رہے تھے، یہ فیصلے رشتے کی بنا پر نہیں تھے، یہ فیصلے ایموشنل فیصلے نہیں ہو رہے تھے، جذبات کے تحت یہ فیصلے نہیں کیے جا رہے تھے، بلکہ یہ اقدامات یا یہ فیصلے اسلام کے مستقبل کی حفاظت کے لیے ہو رہے تھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ جن مقاصد کے تحت حضرت امام حسین علیہ السلام نانا کی قبر سے رخصت ہو رہے تھے، نانا کے مدینے کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، ان مقاصد کو مدینے والے نہیں سمجھ پا رہے تھے، اگر کسی نے سمجھا تو وہ جناب زینب تھی، ورنہ سب سے پہلے گھر میں یہ آواز اٹھتی، گھر میں جناب زینب سب سے عمر بڑی ہیں، حضرت امام حسین سے چھوٹی ہیں، تو سب سے بڑھ کہتے بھیا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں تو آپ چلے جائیں اور اپنے ساتھ کچھ جوانوں کو لے لیں، لیکن خواتین اور بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا حالات ہوں اور کیا پریشانیاں ہوں۔ یہ ایک فطری چیز ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے آپ عام طور سے کہ بھئی ٹھیک ہے اچھا آپ چلے جائیے، کہاں بچوں کو لے کے یا خواتین عورتوں کو لے کے اس سفر پر آپ نکل رہے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کیسے حالات درپیش ہوں اور کیا معاملات ہوں، ہے یا نہیں۔ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ جو ان مقاصد کو نہیں سمجھ پائے کہ جن مقاصد کے تحت حضرت امام حسین علیہ السلام یہ فیصلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ مدینے سے یہ قافلہ چلا۔ اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہہ دوں، یہ مدینے سے قافلہ چلا، مکہ معظمہ، عراق، پھر شام سے اور کربلا سے ہوتا ہوا مدینے واپس پہنچا، مگر فرق اتنا تھا کہ جب یہ قافلہ چلا تھا مدینہ منورہ سے تو سب ساتھ تھے، بھرا ہوا گھر تھا، بچوں سے گودیاں بھری ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینے پہنچا ہے تو
مانگیں اجڑ چکی تھیں، بچوں سے گودیاں خالی ہو چکی تھیں، آنکھوں سے آنسو تھے. یہ تھا. مکے سے رہ کے پھر کربلا پہنچا قافلہ اور رکے وہاں. جو حالات آئے وہ سب جناب زینب دیکھ رہی ہیں، سب ساتھ ہیں. اور سب سے دل کو توڑ دینے والا جو واقعہ جناب زینب کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اپنی نگاہوں سے اپنی آغوش کے پالے ہوئے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. اور اس شہادت نے جو منظر پیش کیا ہے اسے دیکھ کر برداشت کر لینا یہ صرف زینب کا جگر تھا. اور آپ کے سامنے ہیں وہ واقعات، ہے یا نہیں؟ پھر سب شہید ہو گئے اور یہاں تک کہ جناب حضرت عباس بھی جام شہادت نوش ہو. اس کے بعد جس انقلابی سیرت کو، کردار کو جناب زینب نے پیش کیا ہے، اللہ گواہ، شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام، اور جس طرح سے اپنے عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے وہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے. روتے ہوئے بلکتے ہوئوں کو سمیٹنا، دلاسا دینا، تسلی و تشفی دینا، اور پھر کربلا سے جناب زینب کی، یوں تو سید سجاد وقت کے امام ہیں، کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ تو بہت سامنے کی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمت دیکھیں گے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی. جب 10 محرم کو شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد خیموں میں آگ لگائی جانے لگی، یہاں تک کہ 7-8 خیمے جل چکے. خواتین جب ایک خیمہ جلتا تھا دوسرے خیمے میں، تیسرے خیمے میں، اور جب 7واں یا 8واں خیمہ جو آخری اس سلسلے کا خیمہ تھا جلنے کو آیا، تو اب جناب زینب اب تک تو سمیٹ لیتی تھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں تیسرے خیمے، جب یہاں آئے تو اب کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے یا تو خیمے سے باہر نکل جائیں یا خیمے کے اندر جل جائیں. عام فکر کا آدمی یہی کہے گا کہ بھئی خیمے سے باہر نکل جانا چاہیے، جلنے سے جانا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر عام آدمی سوچ سکتا ہے تو جناب زینب کیا نہیں سوچ سکتی تھی اس بات کو؟ لیکن نہیں، مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بھی خود اپنے کسی فیصلے کو نہیں سنایا جب تک وقت کے امام سید سجاد سے آ کر پوچھ نہ لیا مسئلے کو، اور ان لفظوں کے ساتھ کہ بیٹا تم وقت کے امام ہو، سارے خیمے جل چکے ہیں، آخری خیمہ ہے، بتاؤ اس میں ابھی آگ لگائی جا رہی ہے، جل کے جان دے دیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکل جائیے. ہے یا نہیں؟ تو یہ فیصلہ شہزادی نہیں کہہ سکتی. نہیں، شہزادی نے یہ پیغام دیا ہے کہ فیصلہ تو میں بھی لے سکتی تھی
لیکن میں اس وقت تک اپنے فیصلے کو نہیں سنا سکتی ہوں جب تک وقت کے امام کی اجازت نہ ہو جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ میں اپنے دل سے امام کی موجودگی میں کسی مسئلے کا اعلان نہیں کر سکتی ہوں جب تک وقت کا امام اس کی اجازت نہ دے دے. یعنی مسند امامت پر آنے والا جناب زینب کا بھتیجا ہے، عمر میں چھوٹا ہے. شہزادی نے یہ پیغام دیا آنے والی دنیا کو کہ جب شرعی مسائل ہوں تو عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسند امامت پر کون ہے اور اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. جناب مختصر یہ کہ واقعہ کربلا یعنی شہادت ختمی اور 11 محرم یا بروایت 12 محرم کو یہ قافلہ پہنچا. اور اب دیکھیے کہ جناب زینب وہ کہ جو اتنے مصائب جھیل چکی ہیں، فاقے پر فاقے کر رہی ہیں، راستے کی صعوبتوں کو برداشت کر رہی ہیں، سب موجود ہیں. مقاتل پڑھیں، واقعات پڑھیں، آپ کو مل جائے گا، ہے یا نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ اہتمام سے نہیں لے جائی گئی تھی، برہنہ پشت تھی اونٹوں کی، سواریوں کی، جس پر بٹھائی گئی تھی. محمل اور پردہ نہیں تھا، بالوں سے اپنے منہ چھپائے ہوئے تھے، تماشائیوں کا مجمع تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، ہے یا نہیں؟ اور عجیب عالم تھا. اس عالم میں جناب زینب نے کوفے میں جو خطبہ دیا ہے وہ تاریخی خطبہ ہے. ایک شور، ایک شرابہ. آپ جانتے ہیں کہ جب اونٹ سواری کے چلتے ہیں تو ان کے گلے میں گھنٹیاں بندھی رہتی ہیں اور پھر دف بج رہے ہیں اور عجیب باجے بجائے جا رہے ہیں. ایک شور و شرابہ بازار کے اندر ہے. ایسے میں کون کس کی سنتا ہے؟ لیکن صاحب عصمت ماں کی محفوظ عن الخطا بیٹی دنیا کا وہ خطیب کہ جس کا جواب قیامت تک نہیں دنیا لا سکتی ہے، اس باپ امیر المومنین کی بیٹی زینب نے اپنی اس قوت کا مظاہرہ کر دیا اس بھرے مجمع میں کہ سوائے خدا کے اور کوئی یہ ہمت و جرأت عطا ہی نہیں کر سکتا ہے. ایک بار کہا خاموش. آواز کا بلند ہونا تھا کہ انسانوں کا کیا ذکر ہے، جانور بھی خاموش ہو گئے اور اس طرح خاموش ہوئے کہ اونٹوں کے گلے میں لٹکتی ہوئی گھنٹیوں کی بھی آواز نہیں آئی. جانور اپنی سموں پر کھڑے ہو گئے. یہ دبدبا تھا، یہ جلال تھا علی کے بیٹے. اور جب خطبہ دیا تو ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے یہ کہا، نابینا صحابی تھے، کہا بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں تو بابا. کہا میں علی کا لہجہ سن رہا ہوں. غور فرمایا آپ نے؟ یہ شہزادی زینب. پھر اس کے بعد شہزادی زینب کا دربار میں جانا ابن زیاد کے اور زبردست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جسے کہتے ہیں گفتگو کرنا. تاریخ میں وہ لفظیں سب محفوظ ہیں. اور پھر اس کے بعد
کوفے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے سفر کر کے دمشق پہنچنا، شام پہنچنا، یزید کے دربار میں جانا، جہاں تماشائیوں کا، کرسی نشینوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے اور وہاں یہ قیدی بنا کے کھڑے کیے گئے ہیں، کسی کے گلے میں رسی ہے اور کسی کے بازو میں رسی ہے۔ سید سجاد ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ گفتگو ہوئی اور وہیں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں کہ یزید کے سامنے تشت میں بھائی کا کٹا ہوا سر بھی رکھا ہوا ہے۔ اور ایک موقع آ گیا کہ جب جناب زینب کو گفتگو کرنا پڑی اور اس کے بعد جو یزید سے گفتگو کی ہے، بھرے ہوئے دربار میں کہہ دیا غلام ابن غلام، طلقہ ابن طلقہ، کسی کی مجال نہیں تھی، یہ زینب تھی۔ ناظرین کرام، جناب زینب کے کردار اور سیرت کے لکھا بہت کچھ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نثر میں بھی اور نظم میں بھی، شعراء نے بھی، لیکن آپ یقین جانیے ابھی نہ جانے کتنے جناب زینب کی زندگی کے ایسے گوشے ہیں کہ جس طرف صاحبان قلم کی نظر ہی نہیں گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بے چین اور مضطرب دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا عالم ہے، اور ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی آپ دیکھیے جس طرح سے حالات کے پیش نظر مظاہرے ہو رہے ہیں، مشکلیں کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ رائٹ ٹائم ہے، یہ بہت صحیح وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم جناب زینب کی سیرت کو اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں تک پہنچائیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل دنیا ہو چکی ہے، فنگر ٹپ پہ پوری دنیا ہے۔ اب ہمارے اندر گیپ آف کمیونیکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرورت ہے کہ اس پر مستقل گفتگو ہونا چاہیے، صرف جناب زینب کی سیرت پر اور ایک ایک واقعے کا تجزیہ کر کے اسے پیش کرنا چاہیے، تاکہ جو ہمتیں پست ہو رہی ہیں وہ زینب کے عزم کا صدقہ لے کر ایک بار پھر ہمت و جرأت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں۔ خداوند عالم اس ولادت کو عالم انسانیت کے لیے مبارک قرار دے، اور شہزادی کے صدقے میں ان کے چاہنے والے اور چاہنے والی جہاں جہاں بھی ہوں وہ اپنے حفظ و امان میں پروردگار رکھے، مشکلات و پریشانیوں کا سامنا کرنے کی ہمت و جرأت عطا فرما دے، اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جناب زینب بنت علی کی سیرت کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ دیکھیے، پڑھ لینا اور سن لینا ٹھیک ہے، اور اسے پھر دماغ میں رکھنا تنہا کافی نہیں ہے، جب تک عملی زندگی میں اس کو جگہ نہ دیا جائے۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب یہ ہمارے زندگی میں عملی حیثیت حاصل کر لے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ سال جو ولادت سے اب شروع ہو رہا ہے جناب زینب کا، ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اس طرف متوجہ ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ اس سیرت کو دوسروں تک پہنچائیں گی۔ انہی
لفظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔